بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبول اسلام کی بنا پر مکے کے تپتے ہوئے صحرا میں دوپہر کے وقت شدید گرمی میں آپ کو تکلیف دی جاتی، پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، لیکن اس عالم میں بھی آپ کہتے احد احد، اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے۔ مؤذن رسول، تمام مؤذنوں کے سردار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 20 محرم الحرام کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ نام بلال، والد کا نام رباح، والدہ کا نام حمامہ، کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عمرو۔ عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں تربیت پائی، پرورش پائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے بلال حبشی۔ آپ کا حلیہ جو بیان کیا گیا، رنگ مبارک گندمی، جسم مبارک دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ، رخسار مبارک ہلکے ہلکے، اور سفید بالوں کی کثرت تھی، لیکن آپ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ اوصاف سبحان اللہ، عاشق رسول، خائف خدا، تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام، اسلام میں سچے پاکیزہ دل کے مالک بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے بہت ستایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن، خرچ کے معاملات ان کے سپرد تھے، اور سچے عاشق رسول بلال حبشی نیکیوں میں پہل کرتے تھے۔ بلال حبشی اللہ پاک کی ذات پر بہت بھروسہ اور یقین کرنے والے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب بے وضو ہوتے تو وضو کرتے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تحیۃ الوضو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنا پر ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایک اچھے انسان ہیں اور مؤذنین کے سردار ہیں۔ اذان بلالی مشہور ہے کہ بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک آپ آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اصرار کیا تو آپ نے اذان دی اور صحابہ پر عجب کیفیت طاری ہوئی۔ یہ ایک واقعہ مشہور ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک اور اذان بلالی کا واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے ملک شام چلے گئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو کر اسلامی جنگوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اذان کہنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب اذان دیتے تو آقا کی یاد آتی تو بہت غم ہوتا، اور محبوب کی یاد میں اتنا روتے کہ اذان دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت فاروق اعظم کا وقت ہے۔ دوران سفر جب ظہر کا وقت ہوا، سارے اسلامی مجاہدین جمع ہیں اور سارے اسلامی لشکر والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سنیں، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کی یاد تازہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی کو بلایا اور مجاہدین کی خواہش بیان کی، عرض کی حضور میں نے تو اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ آپ کسی کے کہنے پر اذان نہیں دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بے حد ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے، اذان دینے پر راضی ہو گئے۔ اذان شروع کی بلند آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ درد تھا اذان میں کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا، مجاہدین رونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا کہ اس وقت تو حضور کا دیدار کرتے تھے، اب دیدار نصیب نہیں۔
مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب پورے لشکر میں کوہرام مچ جاتا ہے، صحابہ آہو بکا کرتے ہیں، شور بلند ہوتا ہے اور ایسے تڑپتے ہیں کہ گویا دل پھٹ جائیں گے، بعض بے ہوش ہو گئے، فاروق اعظم بھی رونے لگے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ شاید اذان پوری نہ کر سکیں۔ پورے اسلامی لشکر پر غم اضطراب کی کیفیت، رونے چیخنے کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں جانیں ایک ساتھ نکل جائیں گی، کسی کو بھی اپنے تن من کا ہوش نہ رہا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پوری کی، بہت دیر تک صحابہ کرام روتے رہے۔ بالآخر اللہ پاک نے سب کو تسکین عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، حضرت کا کوئی پسینہ مل جائے تو اچھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق رسول تھے، صحابہ کیسے عاشق رسول تھے، ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا ہو جائے۔ عشق رسول میں رونے والی اچھی ادا نصیب ہو جائے، کاش رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عاشق رسول تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ نے کہا، ہائے غم کی بات، میرے سرتاج عن قریب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی بندی یوں مت کہے، بلکہ یوں کہ واہ کیا خوشی کی بات ہے، عن قریب میں اپنے آقا اور آقا کے رفقا سے ملنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ملاقات کا شوق دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، روحنا کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلال حبشی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم عاشق رسول بن جائیں۔